بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ صحابی امام حسین علیہ السلام جناب زہیر ابن کین بجلی لشکر امام مظلوم میں کیسے شامل ہوا؟ امام حسین علیہ السلام نے جناب زہیر سے کون سی باتیں کی جس پر جناب زہیر نے شہادت کو سینے سے لگایا؟ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ شیخ مفید فرماتے ہیں کہ قبیلہ فزارہ اور بجلیہ کے ایک گروہ نے بیان کیا ہے کہ ہم زہیر ابن کین بجلی کے ساتھ سفر مکہ کے لیے جا رہے تھے۔ مناسک حج ادا کرنے کے بعد ہم جلدی سے واپس اپنے گھروں کی طرف سفر کر رہے تھے۔ انہی دنوں امام حسین علیہ السلام بھی اپنے اہل و عیال کے ساتھ سفر کر رہے تھے، جہاں پر امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے لگاتے۔ ہم ان کے کارواں سے آگے یا پیچھے اپنا پڑاؤ ڈالتے تاکہ امام حسین سے ہماری ملاقات نہ ہو جائے۔ جب ہم منزل ضرورت پر پہنچے تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے خیمے وہاں لگائے۔ ہمیں بھی مجبوراً اسی جگہ اپنے خیمے لگانے پڑے۔ ہم اپنے خیمے میں بیٹھے تھے، دسترخوان لگایا اور کھانا کھانے لگے کہ اچانک امام حسین علیہ السلام کا قاصد خیمے کے در پر آیا، سلام کیا اور کہا، امام حسین علیہ السلام درود و سلام کے بعد جناب زہیر ابن کین کو یاد فرما رہے ہیں۔ ہم یہ پیغام سنتے ہی خاموش ہو گئے اور اپنے سر جھکا لیے۔ لقمے ہمارے ہاتھوں سے گرنے لگے۔ جناب زہیر کی بیوی دیلم جو پردہ کے پیچھے بیٹھی تھی، ہماری خاموشی کو دیکھ کر اسے غصہ آیا اور تند لہجہ سے اپنے شوہر جناب زہیر کو مخاطب ہو کر کہنے لگی، سبحان اللہ، یہ کیا مطلب ہوا؟ تمہیں شرم نہیں آتی اور پیغمبر خدا سے شرمندہ نہیں ہوتے کہ فرزند رسول اپنا قاصد بھیج کر تمہیں یاد فرما رہا ہے اور تم سوچو بچار میں مصروف ہو؟ تم امام حسین علیہ السلام کو ملنے کیوں نہیں جاتے؟ اے زہیر، اٹھو اور جاؤ۔ جو حکم امام حسین علیہ السلام تمہیں دیں اس کی تعمیل کرو اور کبھی کوتاہی نہ کرنا۔ اس شیر دل خاتون کی باتیں سن کر جناب زہیر پر بہت اثر پڑا۔ جناب زہیر اٹھے اور امام حسین علیہ السلام کے خیام کی طرف روانہ ہو گئے۔ جناب زہیر ایک معروف بہادر جنگجو، صاحب قبیلہ اور صاحب شمشیر تھے۔ جب امام حسین علیہ السلام کے خیام کے قریب پہنچے تو ہاشمی جوان جو 11 سے 20 سال کے تھے سب زہیر کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ جب جناب زہیر خدمت امام حسین علیہ السلام میں حاضر ہوا تو ان کی نظر پرسکون دل کے مالک امام کے چہرے پر پڑی، جو خداوند متعال سے راز و نیاز میں مصروف تھے۔ جناب زہیر نے سلام کیا، امام مظلوم نے سلام کا جواب دیا اور زہیر کو بیٹھنے کے لیے فرمایا اور احوال پرسی کی۔ امام حسین علیہ السلام نے زہیر سے فرمایا، اے زہیر، کیا تمہارا اب بھی ذوق ہے کہ محبت الہی میں جہاد کرو اور اپنی تلوار سے فساد کی جڑیں اکھاڑ دو؟ نیز شمع شہادت کے گرد پروانہ وار پرواز کر کے خوشنودی خدا کا ایک دروازہ اپنے لیے کھول لو۔ میری نصرت میں کمر باندھ لو تاکہ دنیا و آخرت میں میری ہمراہی نصیب ہو۔ جناب زہیر نے امام حسین علیہ السلام کے کلام کو غور سے سنا اور سوچنے لگا۔ اب عقل اور نفس کے درمیان جنگ میں مصروف ہو گیا۔ کافی سوچ و بچار کے بعد رحمانی جذبہ نے شیطانی وسوسوں سے نجات دی۔ چہرے پر آہستہ آہستہ رونق آنا شروع ہو گئی۔
بالآخر جناب زہیر کا چہرہ منور ہو گیا اور اپنا سر بلند کیا اور عرض کی، اے عزیز پیغمبر، اے فاطمہ کے نور چشم، میں آپ کی راہ میں جان و مال سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں، البتہ شرط یہی ہے کہ جو خود آپ نے مقرر فرمائی ہے کہ آخرت میں آپ کی ہمراہی نصیب ہوگی۔ میرے دل کی یہ آرزو تھی جو اب پوری ہو رہی ہے۔ پھر جناب زہیر بہت خوش اپنے خیمہ میں گئے، ملازموں کو خیمے اکھاڑنے کا حکم دیا اور کہا کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ملحق ہو جائیں۔ جو میرا ساتھی بہشت کا شوق رکھتا ہے وہ میرے ساتھ امام حسین کی خدمت میں حاضر ہو جائے، اور جو شخص شہادت سے گھبراتا ہے وہ مجھ سے الگ ہو جائے۔ جناب زہیر کے اکثر ساتھی منہ موڑ کر کوفہ چلے گئے۔ اس کے بعد جناب زہیر نے اپنی بیوی سے کہا، اے دیلم، جس قدر چاہو میرے دولت و مال کو استعمال کرو اور اپنے بھائی کے ساتھ کوفہ چلی جاؤ، کیونکہ میں فرزند علی کی غلامی میں جا رہا ہوں اور جب تک جان باقی ہے ان کے قدموں سے سر نہیں اٹھاؤں گا۔ بیوی نے جب یہ سنا تو زارو قطار رونے لگی، پھر عرض کی، اے مرد، بے وفائی مت کرو، اکیلے فرزند علی کی غلامی میں جا رہے ہو اور مجھے ان کی کنیزی سے محروم رکھنا چاہتے ہو، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، میں دختر علی کی غلامی کرتی رہوں گی۔ بس دونوں میاں بیوی نے اولاد رسول کی خدمت میں کمر باندھ لی اور قافلہ امام حسین علیہ السلام میں شامل ہو گئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ خدایا رحمتیں نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی پاک آل پر۔ اس طرح کی مزید حقیقی اور سچی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو مل سکے۔